آئندہ گھل مل کے مت رہو، اتنا اپنا تعلق رکھو، سلام دعا میں ہم گھل مل کے رہتے ہیں تو ہماری محبت نہیں رہتی ہے، ماضی کی ہم ایک دوسرے کو معافی دیتے ہیں، آئندہ ملیں گے بس زیادہ گھل مل کے نہیں رہیں گے، کیونکہ نبی کریم کے معاملے کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، سرکار نے کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، حتی تحابو، تو ہونی چاہیے۔ اور محبت اختلاف سے ایسے واقعے پیش آتے ہیں، وہ زیادہ گھلنا ملنا، گھروں میں آنا جانا چھوڑ دو، جہاں مل گئے سلام دعا، آئندہ کے ماضی کو چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے صلح کر لیں، زیادہ گھل مل کے نہیں رہے۔ محبت رہے گی تو پتہ زیادہ ہم گھلتے ملتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ملتا آپس میں، پھر اختلاف پیدا ہوں گے۔ یہ تم کو تحقیق ہوگی کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا آپس میں اور نہیں ملے گا، تو پھر اس میں یہ احتیاط کر، محبت رہے، آگے گھل مل کے نہ رہو، کیوں مزاج نہیں ملتا، پھر اختلاف پیدا ہوں گے، بس سلام دعا تک، کچھ ضروری بات، گھل مل کے نہیں رہنا ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اور آقا جی کی نافرمان بھی نہیں ہوگے کہ تم نے اسے محبت رکھی ہوئی ہے، اور اور جہاں سے محبت بگڑتی ہے اس حد کو چھوڑ دیا، وہاں دیوار لگا دی ہے کہ زیادہ گھل مل کے نہیں رہنا، زیادہ آپس میں ایک دوسرے کی باتیں گھل مل کی نہیں کرنی، بس سلام دعا ٹھیک ہے، کوئی ضروری بات ہوئی تو کر رہی، خوشی موت پہ چلے گئے، بس گھل مل کے نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آقا جی کی بھی بات تم نے مان لی اور تم ایمان والے بھی بن گئے، اور جنت کے بھی وہ بن گئے کہ تم نے آقا کی بات مانی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایک دوسری بات، ہاں کیا خبر ہے، یہ خبر، پھر ایک دوسرے سے دوسرے کو کہے گا، پھر اس میں کچھ مسالہ مرچ اور ڈال دیتے ہیں۔ جو پرانے اگر ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی ہے تو میں ان سے التجا کرتا ہوں عاجزی سے، وہ یہاں نہ آئے، تکلیف ہوتی ہے مجھے دیکھ کر ان کو۔ جب آپس میں صحیح معنی محبت ہو جائے اس حد تک کہ ہم گھل مل کے نہیں رہیں گے تو پھر وہ میرے پاس آئے، کیا فائدہ آنے کا؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں کہ آقا جی نے ان چیزوں کا کہا ہے کہ یہ احتیاطیں ہیں، پرہیزیں ہیں، اعمال میں ان چیزوں کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ پھر انسان سے نیکی ہوتی نہیں، شیطان نفس ہم پر غالب ہے، اور جو ہو وہ بھی ہم ضائع کر دیں، جو ہو اس کو تو بچائیں، لیکن آتے ہیں شکلیں دیکھتی ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، پھر یہ باتیں نکلتی ہیں تو نہ سامنے ہو، نہ بات ہو، نہ بانس ہو، نہ بنسری بجے، تو ان چیزیں بہت احتیاط کیا کریں۔ ہاں خدا نے بھی قرآن میں منع کیا ہے، اور ایسے چیزیں پیدا تو صلح کرو، آپس میں صلح کی کوشش کرو، وہ صلح خیر، صلح اچھی ہوتی ہے، تو گڑبڑ ہوگی تو صلح کرے گا نا، تو پھر کیا صلح کر لیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، تم ایمان والے اگر ہو تو تم بھائی بنو، فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے بھائی جو آپس میں بگڑے ان کو ایک دوسرے سے ملاؤ، ان کو کہ چھوڑ دو آپس میں ایسی باتیں، فاصلحوا بین اخویکم ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ مت پھیرو، پیٹھ مت دو ایک دوسرے کو، المسلم اخو المسلم، مسلمان تمہارا بھائی مسلمان ہے، ان چیزوں کو بیچ میں سے رفع دفع کرو، اتفاق کرو، محبت کرو، صلح کرو، پھر بات ماننی چاہیے نہیں چاہیے؟ خدا رسول کی بات بہت بڑی بات ہے، اس کو ایمان میں دخل ہے، اسلام میں دخل ہے۔ پھر جب یہ باتیں آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، وہ پھوٹ سے تمہارے دوست بھی ہیں، اس کے بھی دوست ہیں، تمہارے رشتے دار ہیں، تو وہ پھوٹ پھر دونوں طرف چلتی، تمہاری ناراضگی سے، اس کی بھی ناراضگی سے دل خراب ہے، تمہارا خراب ہے، وہ بھی ہٹ جاتے ہیں، ہمارا دوست ناراض ہے، ہمارا بھائی ناراض ہے، ہمارا یہ اٹھنے بیٹھنے والے کا دل سے خوش نہیں، وہ بھی اس سے ہٹ جاتا ہے، ہوتا نہیں، تو اس تک تو نہیں رہتی یہ بات، پھر آگے چلتی ہے، تو نہیں چلنی چاہیے آگے بات، تم تک نہیں رہے گی، آگے چلے گی، اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ دیکھیں گے تم ان سے ایسے ہو، نفرت ہے تم کو تکلیف ہے اس سے، وہ تمہارا ساتھ دیں گے، ہر جگہ سے بولنا چھوڑ دیں گے، نا اتفاقی پڑے گی، تو نا اتفاقی اچھی ہے، ایسے پھوٹ ڈالنی اچھی ہے، والفتنۃ اشد من القتل، ایسے فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ ہے، قرآن نے کہا۔ ایسی باتیں نہیں پھیلانا چاہیے، آپس میں نفرت ایک سے پھر دوسرے تیسرے، پھر وہ ہر ایک اپنی محبت کے آدمی ہوتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ دیں گے کہ ہمارے محبت والا، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، جب اس کی سے نہیں بنتی ہماری بھی اس سے نہیں بنی، یہ عام ہے، اصول ہے، کیسا طریقہ ایسا، طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اور حضرت علی نے بھی ایسی کیا ہے، دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن دشمن ہے، تو ایسے نہ کریں، احتیاطیں کریں۔ اس چیز کو آقا نے ایمان سے تعبیر کیا ہے،
جنت میں جانے سے تعبیر کیا ہے، تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے جن کا نام حضرت محمد، بہت قدر کرنی چاہیے کہ کوئی کہے نہ کہے، سوچتے نہ سوچتے، کرتے نہ کرتے، جب آقا جی نے کہہ دیا اب ضرور کرنی ہے، کہ آقا جی نے جب کہہ دیا اب یہ بات میں نے کرنی ہے، چاہے میرا ماں ناراض ہوئے، باپ ناراض ہے، صلح نہیں کرنی ہے، رشتہ دار ناراض ہے، آقا نے کہا کرنی ہے اب میں نے کرنی ہے، کسی کی نہیں سننی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نبی کریم کو سب پہ ترجیح دو، سب سے زیادہ محبت کرو، تو پھر محبت کے یہ جیسے نا یہ علامتیں ہیں۔ تمہارا باپ راضی نہیں تھا، ماں راضی نہیں تھی، پھوٹ پڑی تھی، تم نے کہا یہ چوری ان کو پتہ چلا، اچھا اب جواب نہ دے ماں باپ کو، ان کو تو کیوں گیا رشتہ دار کے پاس یا فلاں دوست کے پاس یا ماموں کے پاس، یا چچو کے پاس؟ آپ نے کہا آقا جی ایسے پسند دل میں تو کیا، کہاں وہ اتفاق ہو گیا تھا، گول مول بات کرو، بس کیا کروں، اگر ہمارا بیٹا ہے تو اس کے منہ نہیں لگنا ہے، ہم نے ان کے یہاں نہیں جانا ہے، انہوں نے ایسے کیا، کیا ایسے کیا نہیں کیا، لیکن آقا کہتے ایسے کیا نہیں کیا، آقا کہ توڑے تم جوڑو، تم نے توڑا تم جوڑو، تم آقا کی بات، تم کیوں ان کی بات مانتے، چاہے وہ سچے بھی کہتے انہوں نے توڑا ہم بھی توڑیں گے اس معاملے کو، انہوں نے کیوں نہیں جوڑا، تو انہوں نے بھی تو ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے ایسے کرنا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، تم نے اس طرف آ جانا ہے، وہاں نہ رشتہ داری جاننی نہ کسی کو جاننا، وہاں جاننا تو حضرت محمد مصطفیٰ کو جاننا، اس سے تمہارا ثبوت ملے گا، تم واقعہ مائل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کے، ان کی بات آ جاتی ہے تم سب کو بھول جاتے، اس بات پہ چل پڑتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت زبر فائدہ ہوگا، پھر اس چیزوں سے آپ کا رابطہ نبی سے ہوگا، نبی تمہارا رابطہ خدا سے کرا دیں گے، کیا تم کو چاہیے؟ یہی تو چیزیں جو اٹکا پڑتی ہیں، اسی بات اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے اندر کیفیت یا ان کے اندر خدا تعالیٰ کے معاملے میں تبدیلی نہیں آتی، یہ نقص ہوتے ہیں نا بیچ میں، اور بعد میں بڑی جلدی آتی ہے، کہتے ایک دم صاف ہو جاتا ہے، یعنی تاکید سے نہیں کہتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر ایسے، واللہ عالم، اس کی میں جیسے نا پوری نہیں وہ یقین دلاتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا بہت یقین اس میں ہے، جو اکثر گرم ہوتے ہیں نا طبیعت کے، ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اکثر دیکھا چپ ایسے میچنے والے سے تھوڑے دیر چپ ہو جائیں گے، ہی کر کے چپ ہی رہیں گے، مسکرا دیں گے تھوڑا، بڑی مصیبت ہے، کیا راضی نہیں ہوں گے، ویسے چپ رہیں گے، مسکرائیں گے، ایسے دل اس کا صاف نہیں ہوگا، یہ دل صاف ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ ہم نے تم کو فتنہ بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں صبر والا کون ہے، یہ امتحان ہے ہمارا تمہارا، کہ کون درگزر کرتا ہے اللہ کے لیے، کون قربانی دیتا ہے، اسی جہاد میں قربانی آسان ہوتی ہے تو جسم پہ پڑتی مرتا ہے، یہ جو اخلاقی طور سے مصیبتیں آتی ہیں نفس پر، اس پر اس کا ختم کرنا اتنا مشکل پہاڑ سے زیادہ ہے، اسی آقا جن کے ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں، کون سا جہاد، جو قتل ہوتا آدمی، کہ جہاد الاکبر، بڑا جہاد، نفس کا جہاد، ایسی چیزوں کو ختم کرنا یہ اتنی مشکل ہے، اگر یہ انسان کر لے اس جہاد سے بڑا ہے، کینے کو دور کر لینا، ہاں جی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، وہ برائی کرتے ہیں تم اچھائی کرتے ہیں، وہ توڑتے ہیں تم جوڑتے ہیں، اور تمہارے سکھ دکھ میں تم سے بھاگتے ہیں، تم دکھ میں اس کے پیچھے بھاگتے ہو، ان تصل من قطعک، جو تیرے سے توڑے رشتہ اور تعلق کو توڑے تو جوڑ، رسول اللہ فرماتا ہے، تو نہ کر سے توڑا تو پھر ہم بھی توڑتے، جب وہ خود ہی نہیں چاہتا، نہ وہ چاہتا نہیں چاہتا، تو چاہ، اس لیے تو رسول اللہ کو چاہتا ہے اور رسول اللہ کی چاہت یہ ہے، تو چاہ، چاہے وہ بات یہ بھی کہ میں تو نہیں کیا، میں صلح کری، وہ خود ہی میرے در پہ آیا، کوئی بات نہیں برداشت کر رہا، وہ کہیں گے ایسے جن کے دل میں مرض ہے، پھر صلح بھی آدمی کر، بعد میں اس کے کہتے میں تو نہیں گیا تھا، میں تو نہیں گرا، خود ہی گرا آیا صلح کر لی، پھر میں نے کہا اب در تک آیا کر ہی لو، نہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، وہ آیا اس نے فضیلت لے لی، خدا سے کو راضی کر لیا، میں بہت کمزور نکلا ایمان کا، میں پہلے چلا جاتا تو اچھا تھا، یہ پہلے میں چلا جاتا تو اچھا تھا، یہ پہلے آ گیا، ایسے کہنا تھا، نہیں خود ہی جب آ گیا تو میں کیا کروں، پھر میں مجبور ہو گیا، میں نے صلح کر لی، ایک چائے کے بعد سلام دعا ہو گئی، اب ہم بھی چلے جائیں گے، کیا کریں، وہ خود ہی آیا،
بتا رہا ان کو کہ میں گرا وہ گرا. یہ ایسی باتیں کرنی چاہیے. یہ اخلاقی پہلو ہے, یہ نبی کے تعلیم کے مطابق ہے. اور اس میں تکبر معلوم ہوتا ہے کہ تیرے میں تکبر ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے. اور تکبر والے کو خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا. جس میں رائی برا تکبر ہوگا, آقا جی کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا. یہ تیری تکبر کی بدبو ہے تیرے اندر, تو ایسی باتیں کرتا ہے اب صلح کے بعد. بلکہ ایسے ہی کہنا تھا میں مجبور تھا, میں پاگل تھا, میرے سے غلطی ہو گئی, یہ میرے سے آگے ہو گیا, خدا رسول کی محبت, میں پہلے چلا جاتا تھا, یہ سبقت لے گیا میرے سے. بتایا خدا کرے ہماری تمہاری طبیعت مزاج رسول کے مطابق ہو جائے. جب ان کے مزاج کے پھر اپنی خوشی اور محبت تم پر ظاہر کریں گے, پھر تم دیکھو تم کو کیا بنائیں گے کہ تم نے میری بات مانی, تم نے میری بات کے لیے قربانی دی, تم نے کسی کو نہیں دیکھا, تم نے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا. یہ ایسی اچھی چیزیں ہیں. بعض آدمی اتنا نماز روزہ سنتے ہیں, ان چیزوں میں توبہ, ایسا بغض ایسا کینہ, آدمی حیران ہوتا ہے. مجھے ایسے تجربے بعض لوگ, نمازی قاضی تہجد روزے, لیکن دل ایسے گزرے ہیں جی, دل سے اچھا نہیں ہے. کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دلی محبت ہو جائے. جب دلی محبت ہو جائے انسان چیزوں کو خوشی سے کرتا ہے اور کہتا ہے موقع جانے نہیں دوں گا, میں قربانی دوں گا, اس بات کو کر لوں گا, میرے پر نبی کریم کی نظر کرم اور زیادہ ہو جائے گی. وہ اس چیز کو سوچتا ہے, اس چیز کو سوچتا ہے. ہاں, اور واقعہ یہ چیز بہت بڑی ہے. کتنی بڑی قربانی دی ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوئی. کہ مختصر بیچ میں سے کہتا ہوں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا غلام تھا. جب منافقوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر, تو جس غلام تھا خرچ وغیرہ سارے نفع کے اخراجات ابو بکر, وہ بھی تہمت میں شامل ہو گیا. اتنی تکلیف ہوئی ابو بکر صدیق کو, برا بھلا تو نہیں کہا, خاموشی اختیار کی, اور جو نفقہ اخراجات اس پہ دیتے تھے سب بند کر دیے بس. اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ تیرے اخراجات سارے وہ اٹھائیں, تو غلام. اور ابو بکر جیسی ہستی جن کے متعلق آقا جی کہتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک طرف, ابو بکر ایک طرف, ایسے ایک معتبر صحابی کے ساتھ تو, اور ان کی بیٹی پہ تہمت لگی, تجھ کو تو آگ لگ جانی چاہیے, تجھ کو جا کے قتل کر دینا چاہیے تھا ان کو جا کے. وہ بھی شریک ہو گیا بیچ میں. تو آپ نے نفقہ خیرات بند کر دی. اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری ابو بکر کی, اور ان کی تعریف بھی کی کہ تم کو خدا نے نوازا ہے, تم کو فضیلت دی ہے, سرداری دی ہے, وسعت دی ہے. سبحان اللہ. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, تم میں سے جو اولو الفضل ہیں, سرداری والے ہیں, فضیلت والے ہیں, وجاہت والے ہیں, وَالسَّعَةِ, ان کو خدا نے مال میں ہر چیز میں گنجائش دی ہے, مقبول ہیں, مخلوق میں بھی خدا کے پاس بھی. اَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, جو لوگ مسکین ہیں یا غریب ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں, ہاں جی, ان پہ اپنے ہاتھ کو نہ روکیں, سخاوت کا ہاتھ جاری رکھو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, عفو کر دو, معاف کر دو. الا تحبون, تم پسند نہیں کرتے, یغفر اللہ لکم, اللہ تم کو بخشے. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے, معافی دیتا ہے. تم بھی اللہ کی طرح معافی دو, اللہ سے موافقت کرو. دیکھا اتنی بڑی مصیبت, یہ معاف کرنے کی چیز ہے. ابو بکر جیسی ہستی اور بیٹی پہ تہمت, پھر خدا نے کہا تم لوگ وسعت والے ہو, فضیلت والے ہو, عزت والے ہو. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کی محبت سے ہم کو آپ کو نوازے, اور ان کے مزاج میں ہم ایسے دل سے ہو جائیں, ہاں جی, اس شعر کے مطابق ہو جائیں. کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جتنے آداب کے الفاظ ان کی شان میں استعمال کیے جائیں, تب بھی کم ہے انسان کا, نہیں ہو سکتے. ہاں, تو یہی الفاظ کہوں گا, جو مزاج یار میں آئے.
جو مزاج یار میں